کہ ان فرائض میں سے اگر ایک فرض بھی رہ جائے تو نماز دوبارہ پڑھنی پڑتی ہے۔ نماز کے اندر کتنے فرائض ہیں؟ پہلا فرض ہے تکبیر تحریمہ، کانوں تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لینا، یہ تکبیر تحریمہ کہلاتا ہے، یہ نماز کا فرض ہے۔ اور دوسرا فرض ہے نماز کا قیام۔ قیام کا نماز کا ایک رکن ہے، یعنی ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا، یہ نماز کا دوسرا فرض ہے۔ تکبیر تحریمہ جو نماز کا پہلا فرض ہے، اس کے لیے حدیث شریف میں جو طریقہ لکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ دونوں انگوٹھے کے کانوں کی لو تک لے جانا ضروری ہے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ تکبیر تحریمہ میں یہ دونوں ہاتھ جو ہیں اس طرح کانوں کی لو تک لے جا کر ہاتھوں کی ہتھیلیوں کا رخ جو ہے وہ قبلہ شریف کی طرف ہو، اور یہ پہلا رکن ہے نماز کا۔ اللہ اکبر کہہ کے نماز کو شروع کرنا۔ دوسرا فرض ہے قیام، یعنی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو باندھ لینا۔ تو حدیث شریف میں ہے کہ ناف کے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ باندھا کرتے تھے نماز کے دوران، تحت السرہ۔ سرہ عربی میں ناف کو کہتے ہیں، تحت کا معنی ہے نیچے، ناف سے متصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہاتھ باندھتے تھے۔ اور اس کی کیفیت بھی حدیث شریف میں بیان کی گئی کہ یہ چھوٹی انگلی جو ہے اس کو یہاں کلائی کے نیچے رکھا جائے اور 3 انگلیوں کو سامنے رکھا جائے، اور انگوٹھا جو ہے اس کو اندر کی طرف رکھا جائے۔ یہ طریقہ تھا نبی کریم علیہ السلام کا ہاتھ باندھنے کا۔ اور ناف کے نیچے حضور ہاتھ باندھتے، یہ نماز کا دوسرا فرض ہے۔ تیسرا فرض ہے قرأت، یعنی سورہ فاتحہ پڑھنا اور ساتھ قرآن مجید کی کوئی صورت ملانا، یا پھر ایک بڑی آیت پڑھ لی جائے یا 3 چھوٹی آیتیں پڑھ لی جائیں۔ تو یہ نماز کے اندر تیسرا فرض ہے قرأت، یعنی سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی اور صورت ملانا۔ چوتھا فرض ہے نماز کا رکوع، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رکوع کا طریقہ یہ تھا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جو حدیث مروی ہے اس میں حضور کے رکوع کی کیفیت بیان کی گئی کہ حضور کا سر اقدس اور پشت مبارک بالکل برابر ہوتی، رکوع میں اس طرح زیادہ جھکنا وہ درست نہیں ہے، بلکہ جس طرح ہاتھ بالکل سیدھا ہے رکوع میں اسی طرح پشت اور سر جو ہے کندھے برابر ہونے چاہیے۔ رکوع کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں پہ رکھتے تھے، اور دونوں ہاتھ مضبوطی سے گھٹنوں پہ رکھنے چاہیے۔ رکوع کے اندر اپنی نگاہ جو ہے وہ پاؤں کی پشت پر ہونی چاہیے، پاؤں کو اوپر والا جو حصہ ہے نظریں وہاں ہونی چاہیے۔ یہ نماز کا چوتھا فرض ہے قیام، اور تکبیر تحریمہ پہلا فرض، دوسرا قیام، تیسرا قرأت، اور چوتھا فرض ہے رکوع کرنا۔ پانچواں فرض ہے سجدہ۔ دونوں سجدے جو ہیں نماز کے اندر فرض ہیں۔ سجدے کے لیے یہ بات سمجھ لینی چاہیے، جس طرح رکوع کے اندر ہماری نظر جو ہے، نگاہ جو ہے وہ پاؤں کی پشت پر ہونی چاہیے، سجدے کے اندر ہماری نگاہ جو ہے وہ ناک کے اوپر ہونی چاہیے۔ ناک کا یہ حصہ ہے، اس کے اوپر نظر ہونی چاہیے۔ اور جب ہاتھ باندھ کے نماز کا دوسرا فرض قیام ادا کر رہے ہیں تو اس وقت ہماری نگاہ جو ہے وہ سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے، سجدے کی جگہ کو دیکھنا چاہیے۔ رکوع میں پاؤں کی طرف نظر رکھنی چاہیے، اور سجدے کے اندر ناک کی طرف نظر رکھنی چاہیے۔ سجدے کے بارے میں یہ مسئلہ اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے کہ حدیث شریف میں ہے کہ سجدہ جو ہے وہ کن ہڈیوں پہ ہے؟ ایک تو ماتھا،
پیشانی جو ہے یہ ہڈی جو ہے اس کو زمین کی سختی محسوس ہو، یہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں جو ہیں یہ زمین پہ رکھی ہوں اور زمین کی سختی دونوں ہاتھوں کو محسوس ہوتی ہو، دونوں گھٹنوں کی ہڈیاں یہ بھی زمین کے ساتھ مس کریں اور ان کو زمین کی سختی محسوس ہو، دونوں پاؤں کی انگلیاں جو ہیں ان کے پیٹ زمین کے اوپر لگے ہوتے ہیں۔ یہ سجدے کے اندر جو ہڈیوں کا زمین کے ساتھ لگنا اور اس کی سختی کا محسوس کرنا یہ ضروری ہے، یہ سجدے کے مکمل ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اور سجدہ عورت اگر کرے گی تو سمٹ کر سجدہ کرے گا، لیکن مرد اگر سجدہ کرے گا تو دونوں ہاتھوں کو یوں رکھے گا اور اپنی ناک جو ہے دونوں ہونٹوں کے درمیان آئے، چہرہ جو ہے انگلیوں کے درمیان میں آئے۔ یہ کیفیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سجدے کے اندر تھی۔ یہ 5واں فرض ہے نماز کا، دونوں سجدوں میں اس طرح سے ادائیگی کرنا۔ بعض لوگوں کو سجدے کے اندر پاؤں کی انگلیاں جو ہیں اٹھ جاتی ہیں، پچھلے پاؤں زمین پہ نہیں ٹکتے یا ایک تھوڑا سا حصہ لگا لیتے ہیں، یہ درست نہیں، پورے پاؤں کا انگلیوں کا پیٹ زمین پر لگنا ضروری ہے۔ چھٹا فرض ہے نماز کے اندر آخری فرض، جسے التحیات بھی کہتے ہیں۔ اس کے 3 نام ہیں، التحیات، آدھا بھی کہتے ہیں اسے، تشہد اس کا، تشہد اصل لفظ ہے، یہ التحیات بھی کہلاتا ہے، آدھا بھی کہلاتا ہے، تشہد بھی، 3 نام ہے اس کے۔ آخری التحیات، ایک درمیان والا التحیات، 4 رکعت کی نماز میں درمیان میں جو تشہد آدھا یا التحیات بیٹھتے ہیں، یہ جو آخری آدھا اور آخری تشہد اور آخری التحیات ہے، یہ جو نماز کے اندر فرض ہے۔ 7واں فرض ہے نماز کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دونوں طرف کہہ کر اپنی نماز کو ختم کرنا۔ عربی کے اندر اسے کہتے ہیں خروج بسنعہ، جب اللہ اکبر کوئی کہتا ہے تو وہ نماز کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اس کی نماز شروع ہو جاتی ہے۔ اب وہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس نماز سے باہر کس طرح آنا ہے؟ اللہ اکبر کہہ کے نماز کو شروع کرنا، یہ نماز میں داخل ہونے کا طریقہ ہے۔ اور جب نماز مکمل ہو جاتی ہے، ہم درود شریف پڑھتے ہیں، پھر دعا مانگتے ہیں، ہماری نماز مکمل ہو گئی۔ اب یہ مسئلہ پیش آیا کہ نماز سے باہر کس طرح ہے؟ باہر آنے کا طریقہ پھر شریعت نے سکھایا، اسے خروج بسنعہ کہتے ہیں۔ خروج کہتے ہیں باہر نکلنا۔ اب نماز سے باہر نکلنے کا طریقہ یہ ہے کہ دائیں طرف اللہ اکبر جب ہم کہہ کے نماز شروع کرتے ہیں تو نکلنے کا طریقہ یہ ہے کہ دائیں طرف کے اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو نمازیوں کی نیت کریں، اور یہ گدے کے اوپر جو اللہ کریم نے کرامن کاتبین مقرر کیے ہیں، فرشتے دونوں کندھوں پہ عملنامہ لکھتے ہیں، ان کی نیت کر کے اور دائیں طرف کے نمازیوں کی نیت کر کے کہنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوسری طرف اگر بائیں طرف نمازیوں کی نیت کر کے اور اس فرشتے کی نیت کر کے کہنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اکیلے نماز پڑھتے ہیں تو پھر اس وقت یہ دائیں بائیں جو فرشتے ہیں ان کی نیت کر کے کہنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ نماز سے نکلنے کا طریقہ۔ تو کل فرض جو ہے وہ نماز کے ساتھ ہے۔ ہمیں اپنے چھوٹے بچوں کو بھی سکھانا چاہیے، بڑے بچوں کو بھی، گھر میں بیٹیوں کو بھی، عورتوں کو بھی یہ مسائل بتانا چاہیے کہ وہ کے مختصر سے مسائل کل کے اور آج درس میں جو خلاصہ ہے، تو غسل کے 3 فرض ہیں، وضو کے 4 ہیں اور نماز کے 7 فرض ہیں۔ فرض کا مطلب یہ ہے کہ ان میں سے ایک عمل بھی رہ گیا تو پھر دوبارہ پڑھنی پڑتی ہے۔ یہ نماز کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ سجدہ سہو کیا جاتا ہے۔ بعض لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں کہ اگر فرض رہ جائے تو پھر سجدہ سہو سے نماز نہیں ہوتی، فرض اگر رہ جائے تو نماز دوبارہ پڑھنی پڑتی ہے۔ سجدہ سہو کا مسئلہ بھی آج درس میں ہم سیکھ لیں۔ 2 وجہوں سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ نماز کے اندر 2 قسم کی غلطیاں ہیں، 2 غلطی میں دونوں قسم کی غلطیوں میں سے ایک قسم کی غلطی ہو جائے گی، امام نماز پڑھا رہا ہے اسے بھی سجدہ سہو کرنا پڑے گا، مقتدی اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، تو ان دونوں غلطیوں میں سے ایک غلطی ہو گئی تو پھر
سجدہ صاحب سے نماز ہو. وہ دو غلطیاں کیا ہیں؟ یا تو فرض کو تاخیر ہو جائے. ایک ہے کہ فرض کا رہ جانا، فرض بالکل رہ گیا ہے تو نماز ہوگی نہیں، پھر تو دوبارہ پڑھنی پڑے گی. 7 فرضوں میں سے نماز کے جو 7 فرض آج بیان کیے گئے ان میں سے ایک فرض بھی رہ گیا تو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی. اور اگر فرض کو تاخیر ہو گئی تو پھر کیا کیا جائے گا؟ پھر سجدہ صاحب کیا جائے گا. اگر واجب رہ گیا ہے، وہ عمل جو نماز کے اندر واجب ہے ان میں سے وہ واجب رہ گیا ہے تو سجدہ صاحب سے نماز ہو جائے. لیکن فرض اگر رہ جائے تو پھر نماز دوبارہ پڑھنی پڑتی ہے. تو سجدہ صاحب کے جو ہیں وہ 2 طریقے ہیں. جیسا کہ ایک شخص نے قرات کے بعد فوراً رکوع میں جانا تھا، لیکن درمیان میں کوئی ایسا عمل ہو گیا جس کی وجہ سے یا بھول گیا یا کوئی ایسا معاملہ ہو گیا کہ رکوع میں جانے میں تاخیر ہو گئی. سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کے کھڑا ہوا ہے، اب اس نے سجدے میں جانا ہے تو سجدہ فرض ہے، تو وہ اتنی تاخیر سے گیا ہے کہ جس کا کوئی شرعی سبب نہیں، ایسے ہی کھڑا رہا بغیر پڑھے تو دیر سے گیا. تو جب فرض کو تاخیر ہو جائے گی سجدہ صاحب کرنا پڑے گا، اور اگر واجب رہ گیا ہے تب بھی سجدہ صاحب سے نماز ہو جائے گی. نماز ایک ایسا عمل ہے کہ جو مسلمان پر سب سے بڑا فرض ہے. ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے. ہم جو فرض چھوڑ کر مستحبات کی طرف مصروف رہتے ہیں یہ شریعت میں پسندیدہ بات نہیں ہے. ایک آدمی فرض کو پڑھتا ہی نہیں، نماز پڑھتا ہی نہیں جو نماز فرض ہے، اور دیگیں پکا کے بانٹ رہا ہے یا کوئی اور نفلی نیکیاں کرتا ہے، تو شریعت اس بات کو پسند نہیں کرتی. شریعت یہ کہتی کہ پہلے فرض ادا کرو، اور سب سے بڑا فرض نماز ہے. نماز کی پابندی کرو، فرض ادا کرو، مستحبات کا درجہ تو بعد میں. اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جو آدمی یہاں نماز کے لیے آئے، مثلا ظہر کے وقت آتا ہے تو فرض تو پڑھتا نہیں لیکن نفل ہی پڑھے جا رہا ہے، نفل ہی پڑھے جا رہا ہے، یا قرآن مجید کی تلاوت ہی کر رہا ہے کہ وقت ہی گزر گیا تو اس نے نماز پڑھی نہیں. تو شریعت یہ ہمیں تعلیم دیتی ہے، دین یہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے فرائض ہیں، فرائض کے بعد واجبات ہیں، واجبات کے بعد سنت ہے، اور سنت کے بعد جو ہے وہ نفلوں کا درجہ ہے. تو ہمارے ہاں یہ بڑی غلط فہمی ہے کہ نفلوں کی طرف اور مستحبات کی طرف زیادہ توجہ دی جاتی ہے اور فرائض کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے. سب سے زیادہ توجہ ہماری جو ہے وہ فرائض کی ہونی چاہیے، اور جتنے بھی ہمارے اوپر فرض ہیں ان میں سے سب سے بڑا فرض جو ہے وہ نماز ہے. ایک ہے محض نماز کا پڑھ لینا، اور ایک ہے نماز کو صحیح ادا کرنا. یہ جو قرآن مجید میں اقیم الصلاۃ کا لفظ ہے کہ نماز قائم کرو، جاہل لوگ جو بھی نماز سے پڑھتے ہی وہ تو کہتے ہیں نا جی پڑھنے کا حکم نہیں، قائم کرنے کا حکم. لیکن یہ بات سمجھ لیں کہ قائم کرنے سے کیا مراد ہے. قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ ذوق اور شوق سے ظاہری اور باطنی آداب کو مروز خاطر رکھ کے نماز پڑھنا. سبحان اللہ. کہ اگر بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے جسم اگر نماز میں مصروف ہے تو اس کی سوچ، اس کی توجہ، اس کی فکر اور اس کی لگن اور اس کا دل جو ہے وہ بھی نماز کے اندر مصروف ہو. کامل توجہ سے نماز پڑھنا یہ ہے اقیم الصلاۃ. اس کا ترجمہ مفسرین کرام کی تفسیر کی کتابیں پڑھیں نا تو اقیم الصلاۃ یعنی نماز قائم کرنے کا کیا معنی ہے؟ ظاہری ادب بھی قائم رکھنا اور باطنی ادب بھی. ظاہری آداب میں سے یہ ہے کہ جسم بھی پاک ہو، لباس بھی پاک ہو، جس جگہ پہ نماز پڑھنی ہے وہ جگہ بھی پاک ہو، اور جو نماز پڑھ رہے ہیں اس نماز کا وقت بھی ہو. جیسے فجر کی نماز ہے تو فرض کا وقت بھی ہو، ظہر کی نماز پڑھنی ہے تو ظہر کا وقت ہو. طہارت پہلے کی جائے، یہ نماز کے آداب ہیں ظاہری. اور باطنی آداب یہ ہے کہ کامل توجہ سے جب نماز پڑھی جائے تو ادھر ادھر توجہ نہ ہو، کامل توجہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف. عربی کے اندر جو نماز کی نیت ہے، ہم اپنی زبان میں یہ پڑھتے ہیں کہ 2 رکعت نماز فجر پڑھنے واسطے خدا تعالیٰ کے منہ طرف کعبہ شریف پیچھے امام صاحب اللہ. عربی کے اندر جو نیت ہے وہ ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. یہ ہے کہ انی وجہت
میں پوری طرح اپنے رب کی طرف متوجہ ہو گیا. سبحان اللہ. تو نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ توجہ سے ادا کی جائے. اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں رمضان شریف ملا ہے، اس کی بڑی برکتیں ہیں. الحمدللہ. اور میں یہ اکثر کہا کرتا ہوں، یہ بھی اصلاحی اور تربیتی بات ہے، ماشاءاللہ. دین سیکھنے کی باتیں ہیں. بے شک کہ اس ایک مہینے میں یہ تجربہ کر کے دیکھیں کہ آپ کوشش کریں کہ باوضو ہو کر اذان کا وقت ہو جائے تو فوراً مسجد میں پہنچ جائیں ماشاءاللہ. اور مسجد میں آ کر اذان سنیں. سبحان اللہ. ویسے تو آپ نماز کے وقت آ کے پڑھیں، کوئی ایسی اس میں ممانعت نہیں ہے، لیکن نماز کی برکتیں، رمضان کی برکتیں اور دین کی برکتیں لینے کے لیے اذان کی آواز سنتے ہی مسجد میں پہنچ جائیں. اگر قضا نمازیں آپ کے ذمے ہیں تو آپ قضا نمازیں پڑھیں آ کے. اگر نمازیں قضا نہیں ہیں تو اللہ کا شکر کریں، پھر نفل پڑھیں اور قرآن مجید کی تلاوت کریں. جماعت ہونے تک ذکر اذکار میں مصروف رہیں. سبحان اور اللہ. جب جماعت ہو جائے تو کم پھر تیزی نہ کریں، 4 منٹ 5 منٹ بیٹھ کر درود شریف پڑھیں، کوئی نہ کوئی ذکر کریں، اس کے بعد اپنے گھروں کو واپس لوٹیں. یعنی وہ لگن، ایک چاہت، محبت جو مسجد کے ساتھ ہے. اللہ. حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. اللہ. لوگ سایہ ڈھونڈیں گے کہ ہمیں اللہ کے عرش کا سایہ مل جائے. تو حضور فرماتے ہیں 7 قسم کے آدمی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. سبحان اللہ. ان میں سے ایک شخص وہ ہے معلق قلبہ بالمساجد، اللہ. جس کا دل مسجدوں سے لگتا ہو. اللہ اکبر. سبحان اللہ. جب اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ پاک فرمائیں گے وہ لوگ جن کا دل مسجد میں لگتا تھا، سبحان مسجد اللہ. سے نکلتے تھے تو بے چین ہو جاتے تھے، مسجد میں آتے تھے تو سکون ملتا تھا. سبحان اللہ. تو جن کے دل مسجدوں کے ساتھ مانوس تھے، اللہ کریم فرمائے گا آؤ آج میں تمہیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا کرتا ہوں. سبحان اللہ. تو روایتیں پرانے دیہاتوں کے اندر جو قدیمی مساجد ہیں یہ شہروں میں، آج بھی وہاں یہ 2 حدیثیں لکھی ہوئی ہیں. نئی مساجد جو بنتی ہیں ان میں یہ نہیں لکھی جاتی. اس کی وجہ کیا ہے یہ مجھے معلوم نہیں، لیکن جو 100 سال 200 سال پرانی مساجد ہیں ان کو آ کے جا کے دیکھیں. میں 1985 میں جب انڈیا گیا تھا، پرانی مسجدوں کی زیارت کی میں نے، تو ہر مسجد میں یہ 2 حدیثیں لکھی تھی. المومن فی المسجد کالسمک فی الماء. مومن مسجد میں اس طرح ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مچھلی جو ہے پانی سے نکال لی جائے تو اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. اس کی حیات، مچھلی کی حیات پانی سے ہے، مومن کی حیات مسجد سے. سبحان اللہ. تو مسجدوں سے پیار، مسجدوں سے محبت، مسجدوں کی دیکھ بھال، مسجدوں کی خدمت اور مسجدوں سے چاہت اور لگن کا ہونا یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. قیامت کے دن کہا جائے گا کہ آؤ جن کے دل مسجدوں میں لگتے تھے آج ان کو عرش کے سائے میں جگہ. اللہ. سبحان اللہ. دوسری حدیث ہے المنافق فی المسجد کالطیر فی القفص. منافق مسجد میں اس طرح ہوتا ہے جیسے پرندہ جو ہے وہ پنجرے کے اندر قید ہوتا ہے. وہ پنجرے میں پرندہ قید کر لیا جائے تو وہ کوشش کرتا ہے میں جلدی یہاں سے مجھے رہائی ملے مجھے. تو یہ 2 حدیثیں مساجد پرانی جو ہے ان میں آج بھی لکھی ہوئی ہیں. المومن فی المسجد کالسمک فی الماء. مچھلی پانی میں سکون پاتی ہے، مومن مسجد میں سکون پاتا ہے. سبحان اللہ. منافق جو ہے وہ اس طرح ہے جیسے پرندہ جو ہے وہ پنجرے کے اندر قید کیا ہوا ہے. وہ کوشش کرتا ہے کہ جلدی یہاں سے جان چھوٹ اور نکل جائے. اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ دعا ختم ہو تو فوراً نہ اٹھے، 1 منٹ آدھا منٹ ہی بیٹھے تاکہ ہمارا نام ان لوگوں میں شامل ہو جائے کہ جن کے دل جو ہیں وہ مسجدوں میں لگے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور یہ تو نماز کے فرائض ہو گئے. اور اس سے ایک اہم بات جو ہے نماز کے بعد دعا مانگنا اور دعا کے بغیر جانا یہ بڑا ہی ناقص عمل ہے. جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے. سبحان اللہ. بعض چیزیں ایسی ہیں جیسے ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں یا جن کو دین کی تعلیم نہیں وہ ایسی باتیں کرتے ہیں. مثلاً امام کے بارے میں کہیں گے امام کو یہ علاوہ اور کوئی دعا نہیں ہوتی، وہ جگہوں پہ کوئی دعا مانگتا ہے. تو کبھی کسی نے کہا ہے کہ امام کو سورہ فاتحہ کے سوا کوئی صورت نہیں آتی، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے. تراویح کی 20 رکعتیں ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھی جاتی نہیں پڑھی جاتی. جی پڑھی جاتی. تو یہ دعا جو ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرضوں کے بعد یہ دعا مانگتے ہیں
اگر کوئی جاہل مقتدی یہ کہے کہ امام کو اس کے سوا کوئی دعائیں نہیں آتی، ایک ہی دعا مانگتے ہیں ہمارے مولوی صاحب، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو خبر ہی نہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد نبی پاک نے اس دعا کو کبھی نہیں چھوڑا، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ حدیث شریف میں جو دعا کے لفظ ہیں وہ اتنے ہی ہیں، بلکہ دوسری روایت میں دوسرے الفاظ دوسری دعاؤں کے اندر موجود ہیں، لیکن فرضوں کے بعد جو ہے حضور یہ دعا ضرور مانگتے ہیں، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اور بعض حدیثوں کے اندر ایک دعا اور بھی منقول ہے کہ حضور کبھی کبھی یہ دعا بھی فرضوں کے بعد اللہم انت السلام پڑھ کے یہ دعا بھی مانگتے تھے، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ سبحان اللہ۔ تو فرضوں کے بعد دعا مختصر ہونی چاہیے، اور مکمل نماز پڑھنے کے بعد دعا جو ہے دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ جامع دعا، یعنی ہماری کوئی دعا بھی ایسی نہیں ہونی چاہیے جس میں ہم یہ نہ مانگیں۔ ہماری رات کی نماز تراویح میں یہ آیت کریمہ گزری ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اسے جامع دعا کہا گیا، یا اللہ ہمیں دنیا کی ہر بھلائی عطا فرما، سبحان اللہ۔ اور ہمیں آخرت کی بھی ہر بھلائی عطا فرما۔ یہ بڑی جامع دعا ہے، تو نماز کے بعد دعا ضرور مانگنی چاہیے۔ اور اکثر و بیشتر میں کئی دفعہ یہ سمجھاتا رہتا ہوں، عرض کرتا رہتا ہوں کہ جب فرضوں کا سلام پھرتا ہے تو بعد میں کلمہ طیبہ پڑھا جاتا ہے، یہ افضل ذکر ہے۔ بعض لوگوں کو اس سے بھی وہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ ذکر کیوں کرتے ہیں، نماز جب ہوتی ہے تو فوراً کلمہ شریف، اس لیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ۔ یہ افضل ذکر ہے۔ تو یہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ کم از کم 5 دفعہ فرضوں کا سلام پھرے تو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ پڑھیں، اور پھر 3 مرتبہ پڑھیں محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ، 3 مرتبہ پڑھ کے پھر 1 مرتبہ پڑھیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور اس کے بعد پھر 1 مرتبہ اللہ اکبر، 1 مرتبہ اللہ، اور 3 مرتبہ بس اتنا ہی پڑھنا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس کے بعد آیت الکرسی، اس کے بعد پھر اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک، یہ فرضوں کے بعد۔ اس سے پہلے یہ کہ سلام پھیرا تو فوراً دعا مانگنا یہ بھی مستحسن نہیں ہے، بلکہ حضور نے ایک صحابی سے فرمایا کہ جب نماز پڑھو تو پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرو، پھر مجھ پہ درود شریف پڑھو، پھر دعا مانگو، جو دعا مانگو گے قبول ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اسے کہتے ہیں نصاب، جیسے نماز کا نصاب ہوتا ہے نا، کہ ایک آدمی اس کو زیادہ صورتیں نہیں آتی، 4 5 10 20 صورتیں یاد ہیں، تو پھر بزرگوں نے لکھا وہ اپنا نصاب بنا لے کہ میں فجر کی سنتوں میں جو صورتیں مجھے یاد ہیں ان میں سے یہ صورتیں پڑھوں گا، زور میں یہ پڑھوں گا، اثر میں یہ پڑھوں گا، اسے نصاب کہتے ہیں۔ اور فرض یہ ہمارے فجر کی نماز کے جو سنتیں ہیں، اس میں ایک عمل ہے، جیسا کہ قاری صاحب بھی ہمارے وطر میں ماشاءاللہ مجھے بڑی خوشی ہوئی، وہ وطروں کی 3 رکعتوں میں پہلی رکعت میں اذا جاء نصر اللہ، دوسری میں تبت یدا، تیسری میں سورۃ اخلاص۔ اور اس پر بھی اگر کوئی مقتدی کہے کہ یہی پڑھتے ہیں دوسری صورتیں نہیں پڑھتے، اس کی ایک وجہ ہے، سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جو شخص وطروں کے اندر اسی ترتیب سے 3 رکعت میں پڑھتا ہے اس کے ساری عمر دانت نہیں گرتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ ایک بزرگ کا واقعہ کتابوں میں لکھا، 90 سال کی عمر تھی اور وہ گنا چوک رہے تھے، 90 سال کی عمر، اور ایسے جیسے جوان گڈیریاں چوس رہا ہے اس طرح۔ انہوں نے پوچھا بابا جی بزرگوں یہ آپ کے دانت اتنے مضبوط ہیں کہ آپ گنا چوس رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرے پیر و مرشد اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کہ وطروں کی پہلی رکعت میں اذا جاء، دوسری میں تبت یدا، تیسری میں سورۃ اخلاص، جو یہ زندگی بھر معمول بنا لے اس کے دانت گرتے نہیں ہیں، خراب نہیں ہیں۔ تو یہ بزرگوں کے معمولات ہیں۔ اسی طرح فجر کی سنتیں جو ہیں اس میں جو آدمی اکثر بیمار رہتا ہو، اس کی طبیعت ناساز رہتی ہو، اس کے لیے بہترین عمل بزرگوں نے فرمایا ہے کہ فجر کی سنتوں میں پہلی رکعت میں سورہ الم نشرہ پڑھیں اور دوسری رکعت کے اندر سورۃ الم تری کیفہ پڑھیں۔
سبحان اللہ. اسی طرح ظہر کی جو 4 سنتیں ہیں، پہلی بواسیر جو ہے، خونی بواسیر یا باقی، اس کا علاج بھی صوفیہ نے، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی بہت بڑا ایک نام ہے، ان کی کتاب ہے کمالات عزیزی، اس میں لکھا ہے کہ جو آدمی بواسیر کا مریض ہو وہ ظہر کی سنتوں میں پہلی 4 سنتیں ہیں نا، ظہر کی پہلی رکعت کے اندر قل یا ایھا الکافرون، دوسری میں قل ھو اللہ احد، تیسری میں قل اعوذ برب الفلق، چوتھی میں قل اعوذ برب الناس، پابندی سے پڑھے تو بواسیر سے نجات ملتی ہے. اللہ سبحان یہ اللہ. بھائی مجربات ہیں بزرگوں واہ کے. جی واہ. مالی پریشانیاں ہو، رزق کی کمی ہو تو فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، ماشاء اس اللہ. کی تعداد 100 مرتبہ. ماشاء اللہ. جو مالی پریشان ہے، اس کا قرضہ بہت ہے، رزق میں کمی ہے، تو فجر کی سنتیں پڑھ کے ایک تسبیح پڑھے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، اس کی روزی میں برکت ہوتی ہے، قرض بھی اتر جاتا ہے. یہ معمولات ہیں. تو اگر درس میں آپ سنتے ہیں تو کہیں کافی پہ لکھ لیا کریں. زندگی کا پتہ نہیں، کبھی پھر بیان نہیں بھی ہوتا، یہ اس کی توفیق سے ہے. اور میں تو جب بھی درس دیتا ہوں میں یہ کہتا ہوں یا اللہ جو تو پسند فرماتا ہے میری زبان سے کہہ رہا ہے، جس سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ ہو. تو یہ ساری باتیں فائدے کی ہیں اور دوسرے لوگوں کو بتائیں کہ ان کا بھی فائدہ ہوگا. اس لیے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ گھر جا کر کسی کتاب پہ، کسی کاپی میں یہ وظائف یا عملیات لکھ لیا کریں گی. اور اس کی میں آپ سب کو اجازت بھی دیتا ہوں، جیسے مجھے بزرگوں نے اجازت دی ہے تمام معمولات آپ سب کو اجازت ہے، اور آگے بھی کسی کو بتائیں تو اس کو بھی اجازت ہے، کیونکہ یہ اللہ کی مخلوق کا فائدہ کرنا یہ روحانی علاج ہے، اسے کہتے ہیں روحانی علاج. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے کی برکتیں حاصل کرنے کی آمین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله تعالى على حبيبه الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا